17 رمضان المبارک، آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے 58 ہجری، 17 رمضان المبارک 58 ہجری، ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی، وہ اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ کون عائشہ؟ میری اور آپ کی روحانی ماں، میری اور آپ کی تمام مسلمانوں کی ماں، تمام مسلمانوں کی روحانی ماں، وہ عائشہ کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، جو کہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، ان کی بیٹی ہیں، اور ان کی والدہ ام رومان جو کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی عورتوں میں شمار ہیں۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ساتھ میں ان کی بیوی نے بھی قبول کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں پیدا ہوئی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اے عائشہ، نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے آپ کو میں نے خواب کے اندر 2 مرتبہ دیکھا ہے، آپ کو میں نے خواب کے اندر 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ انی رأیتکی فی المنام مرتین، انی رأیتکی فی المنام مرتین، میں نے آپ کو خواب کے اندر 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور آپ ریشم کے کپڑے کے اندر آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، پردہ ہٹائیے، پردہ ہٹائیے۔ هذه امرأتك في الدنيا والآخرة، هذه امرأتك في الدنيا والآخرة، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے، یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ تو یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے۔ وہ عائشہ جو بچپن ہی سے نیک سیرت تھی، جو بچپن ہی سے اسلام کی خاطر غم رکھا کرتی تھی، جو بچپن ہی سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، جو بچپن ہی سے حدیثوں کو یاد کیا کرتی تھی، جو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتی تھی، جو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتی تھی، جو بچپن ہی سے نمازوں کا اہتمام کیا کرتی تھی، جو بچپن ہی سے باوضو رہا کرتی تھی، وہ عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 حدیثیں نقل کی ہیں۔ کتنی؟ 2210 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیس ٹو فیس سنی ہیں، بالکل سامنے سنی ہے۔ کس نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ جیسے میں آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوں، اسی طرح جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو لکھ لیتی تھی۔ اس طرح 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کی ہیں۔ تو یہ کس کی خاصیت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ صحابہ کرام میں، تابعین کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا مرتبہ تھا، وہ بہت بڑی معلمہ تھی، وہ بہت بڑی مجاہدہ تھی۔ امام زاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ کرام کے خطبے سنے، بیان سنے، لیکن مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان بہت زیادہ دل کو لگتا تھا۔ یہ وہ عائشہ ہیں۔ اور اسی طرح جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا، انتقال ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے۔ کتنے دن؟ 13 دن بیمار رہے۔ ان 13 دنوں میں سے 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوئے۔ اور ایک اور فضیلت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اسی طرح میرے عزیزوں یہ واحد ام المؤمنین ہیں کہ جن کی پاک دامنی کے لیے قرآن کریم اترا، جن کی پاک دامنی کے لیے قرآن کریم اترا. سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں اللہ رب العزت نے 9 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے لیے بیان فرما دی. کس وقت؟ اس وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں جا رہی تھی، قافلہ ایک جگہ رکا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی حاجت پیش آ گئی، قضاء حاجت پیش آ گئی. وہ اس ڈولی سے اتر کر چلی گئی. وہاں پر ان کا ہار گر گیا، وہ ہار کو ڈھونڈنے لگ گئی. اتنے میں وہ قافلہ چلا گیا. اب یہ گئی، انہوں نے جا کر دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے. یہ وہیں پر بیٹھ گئی. کیوں وہیں پر بیٹھ گئی؟ کہ ہو سکتا ہے قافلے والوں کو جب معلوم ہو کہ میں ڈولی کے اندر نہیں ہوں تو کوئی ڈھونڈنے آئے گا، کوئی واپسی لینے آئے گا. تو اس وقت یہ دستور تھا کہ قافلے کے پیچھے 10 سے 15 منٹ کے فاصلے پر ایک بندہ چلتا تھا جس کو کہتے تھے اگر کوئی قافلے میں سے کوئی چیز گر جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، جب وہ بندہ پیچھے سے آ رہا ہوگا اس کو وہ چیز مل جائے گی تو وہ اس کو اٹھا کر قافلے میں پہنچا دے گا. تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے آ رہے تھے، قافلہ جا چکا تھا. دیکھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں. تو آ کر آپ نے سلام کہا اور اپنی اونٹنی کو بٹھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر بیٹھی اور اسی طرح وہ آگے ہیں، حضرت عائشہ پیچھے اونٹنی پر ہیں، پردے کی حالت میں ہیں، ان کو دیکھ بھی نہیں رہے اور قافلے تک پہنچا دیا. اسی دوران منافقوں کو موقع مل گیا، اسی طرح منافقوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا شروع کر دی، تہمت لگانا شروع کر دی، بری باتیں کہنا شروع کر دی. اللہ رب العزت یہ سب دیکھ رہے تھے. اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی ان زبان سے نکلنے والے الفاظوں کو نوٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ منافق لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کس طریقے سے یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، کس طرح یہ تہمت لگا رہے ہیں. اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیج دیا اور آ کر قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم. تو میرے عزیزوں 9 آیتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے لیے اتار دی. کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کے لیے غلط باتیں پھیلا رہے ہیں وہ انہی میں سے چند لوگ ہیں. مسلمانوں تم نے جب ان کی یہ باتیں سنی لولا اس سمعتموہ جب تم نے ان کی یہ باتیں سنی ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا تم نے اپنے دل کے اندر یہ کیوں نہیں سوچ لیا کہ اس
جبکہ جو غلط باتیں پھیلا رہے تھے ان کے پاس 4 گواہ بھی نہیں تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کوئی گواہ بھی ہوتے. لولا جاءوا علیہ بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہیں. جب ان کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہیں تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. جب مسلمانوں کے پاس یہ بات آئی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تو میرے عزیزوں خلاصہ یہ ہوا کہ اس واقعے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتار دیا. قرآن کریم اتار دیا. وہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت کے کہے ہوئے الفاظ ہے, وہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اتارا ہے, وہ قرآن کریم کہ جو قیامت تک پڑھا جائے گا. تو یہ کس کی فضیلت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے, ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ 17 رمضان المبارک ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا دن ہے. اس کو یاد کر کے ان کی سیرت کو اپنانا, ان کی عبادت کو اپنی عبادت بنانا, ان کے قرآن کی تلاوت کو اپنی تلاوت بنانا, اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دینا, اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دینا, اپنے گھر میں عورتوں کو ان کے واقعات بتانا, حضرت عائشہ کے بارے میں بتانا. اسی طرح میرے عزیزوں 17 رمضان مبارک کو ایک اور واقعہ پیش آیا, ایک اور واقعہ پیش آیا اور وہ تھا جنگ بدر کا. کون سا؟ جنگ بدر کا. پہلی جنگ مسلمانوں کی کفار سے ہو رہی ہے وہ ہے جنگ بدر. صرف 313 کتنے 313 مسلمان اور وہاں پر ہزاروں کا لشکر اور 313,000 پہ بھاری پڑ گئے. 313,000 پہ بھاری پڑ گئے. کون سا دن تھا؟ رمضان المبارک کی 17 تاریخ 17واں رمضان. تو اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہمیں جب اسلامی تاریخوں کا پتہ ہوگا تبھی تو ہم دوسروں کو بتا سکیں گے, تبھی تو ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں گے, تبھی تو ہم اپنے گھر میں بتا سکیں گے. آج ہمیں سالگرہ تو یاد رہتی ہے, آج ہمیں سالگرہ تو یاد رہتی ہے اور نہیں یاد رہتا تو اپنے اسلامی تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ یاد نہیں رہتے. تو ان کو یاد رکھنا ضروری ہے یا سالگرہ کو یاد رکھنا ضروری ہے؟ ان کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اسلام کے بارے میں بتا سکیں کہ آج کے دن یہ ہوا تھا, آج کے دن یہ واقعہ ہوا تھا, ہم نے ان کی طرح زندگی گزارنی ہے. تو اس کی بھی سب کوشش کریں گے نا. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب